جنگل میں ایک ہاتھی رہتا تھا جسے اپنے بڑے جسم پر بہت گھمنڈ تھا۔ وہ ہمیشہ جنگل کے دوسرے جانوروں کو تنگ کرتا تھا اور ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ ایک دن جب وہ جنگل سے گزر رہا تھا، اس نے ایک طوطے کو دیکھا جو درخت پر بیٹھا تھا۔ ہاتھی نے کہا، تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں یہاں سے گزر رہا ہوں؟ میں اس جنگل کا سب سے طاقتور جانور ہوں، مجھے ادب سے سلام کرو۔ طوطے نے ہاتھی کی بات نہیں مانی تو ہاتھی نے غصے میں آ کر درخت کو زور زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ طوطا بیچارہ پریشان ہو کر اڑ گیا۔ ہاتھی نے کہا، دیکھا میں کیا کر سکتا ہوں، تم سب میرے سامنے کمزور ہو۔ پھر ہاتھی دریا پر پانی پینے گیا، جہاں ایک چھوٹی سی چونٹی اپنے بل کے قریب ہی رہتی تھی۔ چونٹی روزانہ اپنا کھانا جمع کرتی اور ہاتھی اسے تنگ کرتا تھا۔ آج بھی جب ہاتھی پانی پی رہا تھا، اس نے چونٹی کو دیکھا اور کہا، تم کہاں جا رہی ہو؟ چونٹی نے جواب دیا، میں اپنا کھانا اپنے گھر لے جا رہی ہوں، جلدی بارش شروع ہونے والی ہے اور مجھے تیار رہنا ہوگا۔ ہاتھی نے اپنی سونڈ میں بہت سا پانی بھرا اور چونٹی پر چھڑک دیا۔ چونٹی کا کھانا خراب ہو گیا اور وہ پوری بھیگ گئی۔ چونٹی نے غصے میں کہا، ہنس لو، جتنا چاہے ہنس لو، ایک دن میں تمہیں سبق سکھا کر ہی رہوں گی۔ ہاتھی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، چونٹی نے ہاتھی کے غرور اور ظلم پر قسم کھائی کہ وہ اسے سبق سکھا کے رہے گی۔ اگلے دن جب ہاتھی سو رہا تھا، چونٹی اس کی سونڈ میں چھپکے سے گھس گئی۔ وہ اندر جا کر ہاتھی کو کاٹنے لگی۔ ہاتھی درد سے چلانے لگا، کون ہے میری سونڈ میں؟ چونٹی نے اسے بہت کاٹا اور ہاتھی رو رو کر مدد مانگنے لگا۔ ہاتھی بولا، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، مہربانی کر کے میری مدد کرو، باہر نکل آؤ، میں دوبارہ تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ چونٹی نے سونڈ سے باہر نکل کر ہاتھی کو چھوڑ دیا۔ ہاتھی نے چھوٹی سی چونٹی کو دیکھا اور شرمندہ ہو کر اسے معافی مانگنے لگا۔ اس دن کے بعد ہاتھی نے کسی کو تنگ نہیں کیا۔ چڑیا درخت پہ بیٹھی اپنے گھونسلے میں یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، ہر کسی کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ اپنے ہنر کا استعمال دوسروں کی مدد کے لیے کرنا چاہیے، نہ کہ انہیں نقصان پہنچانے کے لیے۔ اس طرح کی پیاری پیاری کہانیاں دیکھنے کے لیے شیئر، سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔